अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फगर में खुशामदीद। नून लीग के एक सेनेटर की यूरोपीय मुल्क के एक अहम तरीन सफीर के साथ मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में यूरोपीय सफीर की तरफ से एक ऐसी फरमाइश की गई जिसने मुस्लिम लीग नून के इस सेनेटर को न सिर्फ चौंका के रख दिया बल्कि वो सूरत हाल को फौरी तौर पर सामने लाने पर मजबूर हो गए, क्योंकि जो इशारा था वो बहुत ही ज़्यादा संगीन था। क्योंकि इस इशारे के मुताबिक उस मुल्क के सफ़ीर का ये मानना है कि एक इंटरनेशनल ब्लॉक वो कायम किया जा रहा है और इस इंटरनेशनल ब्लॉक का मकसद या एक ऐसे ममालिक का एक ग्रुप जो पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले चंद फैसलों पर असरअंदाज होना चाहता है या पाकिस्तान को मजबूर करना चाहता है कि वो अपने फैसलों पर नजर षानी करें, वो एक ऐसी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर ये तमाम ममालिक आपस में इश्तराक अमल से पाकिस्तान के ऊपर ना सिर्फ दबाव डालें बल्कि इस दबाव को जो दो तरफा ताल्लुकात हैं मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान, इसकी मुख्तलिफ जिहतों के ऊपर इस पर असरअंदाज हो सकें और अपने मुतालबात को लिंक कर सकें पाकिस्तान की इस वक्त जियो पोलिटिकल सिचुएशन के साथ। और ये एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की मूव हो सकती है। क्यों? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और सवाल ये भी है कि वो गैर मुल्की सफ़ीर कौन थे, किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते थे, उनका मुतालबा क्या था, इशारा क्या था, और सबसे बढ़कर ये कि वो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर साहब कौन थे जिन्होंने इस सफ़ीर के साथ खुद इसकी एम्बेसी में जाकर उनकी दावत पर मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद वो जो है मुस्कुराते हुए इस बात का जिक्र कर रहे थे कि पाइन गेम हथों निकल रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, इस सूरत हाल पर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप गौर करें तो मौजूदा हालात में इस बात के काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ता चल जा रहा है। माजी की अगर मैं आपसे बात करूं इस वाक़े की तफसील आपके साथ बयान करने से पहले, तो बुशरा बीबी साहिबा की सरीना होटल में कतर के सफ़ीर के साथ होने वाली मुलाकात, जहां पर उन्होंने ये जो कतरी सफ़ीर थे इनको इमरान खान के मामले पर असरअंदाज होने के लिए या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी तरह की डील में इस्तेमाल करने के लिए कोशिश की थी, ये वाला मामला बिल्कुल ही वैसा है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं इस्लामाबाद से और नाम है उनका मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का जो तारुफ है वो कराना जो है वो मेरा ख्याल है कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब किसी भी जमात में रहें, उनकी असल जमात वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती बल्कि उनकी असल जमात वो लोग होते हैं जहाँ से मुशाहिद हुसैन सैयद साहब राय लेते हैं या वहाँ की जो ओपिनियन है उससे अपनी ओपिनियन को ड्राइव करते हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने हामिद मीर साहब के टॉक शो में इस बात का इंकशाफ किया कि एक मुल्क है जनूबी अफ्रीका, उनकी एम्बेसी की दावत पर मुशाहिद हुसैन साहब वहाँ पर गए और वहाँ पर उनके एम्बेसडर के साथ मुशाहिद हुसैन साहब की मुलाकात हुई। गुफ्तगू के दौरान जनूबी अफ्रीका के सफ़ीर ने मुशाहिद हुसैन साहब से कहा कि आप चूँकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून में हैं और मुस्लिम लीग नून की टिकट के ऊपर आप सेनेटर मुंतखब हुए हैं, लामहाला मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स पे आपका किसी न किसी लेवल पर कोई ना कोई असर तो मौजूद होगा, लिहाजा आप अपने इस असर व रसूख को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान के लिए किसी तरह की कोई गुंजाइश हासिल करने की कोशिश करें। मुशाहिद हुसैन साहब ने उनसे पूछा कि जनाब क्यों? तो आगे से उनका ये जवाब था कि ना सिर्फ मैं बल्कि और भी बहुत सारे यूरोपीय ममालिक के सफ़रा इस बात पर यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान के सियासी अमल में और ख़ास तौर पर फरवरी में होने वाले इंतखाबात, जिसके बारे में अब कोई शक व शुबा बाकी नहीं है, उसमें इमरान खान की शिरकत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इमरान खान का इलेक्शन लड़ना बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के नतीजे में पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी। और अगर ऐसा नहीं होता तो मुख्तलिफ ममालिक के लोग या मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले जो फ़ैसला साज हैं वो इस बात पर गौर कर सकते हैं कि जनाब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की नौइयत क्या होनी चाहिए। और इससे बढ़कर ये कि वो मुल्क जो अपने मुल्क के अंदर जमहूरी और दीगर सियासी हकूक़ की पासदारी नहीं करता, तो उसके साथ ये जो हमारी
ٹریڈ ہے یا اس کے ساتھ جو بائلیٹرل ریلیشن شپ ہے اس کے لیول کو کم یا زیادہ کس طرح کیا جا سکتا ہے، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ ایک سنگین صورتحال ہے۔ مشاہد حسین سید صاحب نے اس صورتحال سے اپنی اصل جماعت کو آگاہ کیا یا نہیں، لیکن یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے کہ جناب یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر جو لابنگ کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے یا عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کے لیے، اس کے اندر تیزی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، خاص طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے بعد جس کے اندر 8 فروری کی تاریخ پاکستان میں انتخابات کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر گزرتا دن اس دباؤ میں اضافہ کرے گا۔ اگر آپ غور کریں، جس طریقے سے میں نے آپ سے گفتگو میں عرض کیا کہ بشرا بی بی نے قطری سفیر کے ساتھ ملاقات کے اندر عمران خان کے لیے گنجائش حاصل کرنے کی کوشش کی، تو اس بات میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ گولڈ سمتھ فیملی جو ہے وہ مختلف ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے، اور یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، خود انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہوئی ہے کہ جناب ہم نے مختلف جگہوں پر رابطے کیے ہیں عمران خان صاحب کے لیے کچھ پولیٹیکل گنجائشیں حاصل کرنے کے لیے، وہ بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے لیے گنجائشیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی اگر آپ کو یاد ہے، فواد چودھری صاحب ابھی ریسنٹلی ان کو گرفتار کیا گیا، ابھی ریسنٹلی، اور 50 لاکھ روپے کا عوض ان کو بتایا گیا جناب کہ انہوں نے کسی بندے سے 50 لاکھ روپے لیے تھے اس لارے میں کہ جناب تمہیں میں نوکری دلواؤں گا، لیکن وہ نوکری نہیں دی اور اس کے بعد اس کو ڈرایا دھمکایا، پیسے بھی پی لیے، اس طرح کی کوئی کہانی ان کے لیے بنائی گئی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ فواد چودھری صاحب جب پاکستان تحریک انصاف کے ڈکلیئرڈ ان کے لیڈر تھے، اس وقت بھی فواد چودھری صاحب عمران خان کے لیے پولیٹیکل گنجائشیں، کیونکہ اس وقت بھی ماحول ایسا بن رہا تھا کہ عمران خان کے لیے پولیٹیکل سپیس شرنک ہو رہی ہے، تو اس وقت بھی امریکہ سمیت یورپی ممالک کے سفیروں سے فواد چودھری صاحب ملتے رہے ہیں، بلکہ امریکی سفیر جو ہیں ڈونلڈ بلوم، وہ تو آدھی رات کو اسلام آباد میں خود فواد چودھری کی رہائش گاہ پر بھی آئے تھے، جس پر بہت زیادہ آئی بروز ریز ہوئی تھی، بہت سارے سوال اٹھے تھے، اور اس کے بعد پھر فواد چودھری صاحب گرفتار ہوئے اور عمران خان بھی گرفتار ہوئے۔ ایک لمبی کہانی ہے اس کے بعد کہ کس طریقے سے فواد چودھری باہر آئے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اس موقع پر فواد چودھری صاحب کی طرف سے کچھ انڈرٹیکنگز، کچھ گارنٹیز دی گئی تھیں ان لوگوں کو جنہوں نے فواد چودھری کو دوبارہ باہر لانے اور اڈیالہ جیل کے باہر پریس کانفرنس کرنے پر قائل کیا تھا۔ ابھی ریسنٹلی فواد چودھری صاحب کی یہ جو گرفتاری ہے یہ انہی کمٹمنٹس کی بیٹریل کا نتیجہ ہے، کیونکہ فواد چودھری صاحب نے استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کیا، وہاں پہ بڑے جناب تصویریں بھی اتری، لیکن جس وقت لانچنگ تقریب تھی تو فواد چودھری صاحب سٹیج پہ بیٹھنے کی بجائے ہال کے اندر چہرہ چھپاتے ہوئے، تصویر بھی وائرل ہے، چہرہ چھپاتے ہوئے کرسی کے پیچھے چھپتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کوئی جماعتی عہدہ بھی نہیں لیا اور میڈیا پر آ کر استحکام پاکستان پارٹی کو ڈیفینڈ بھی نہیں کیا اور عمران خان کے اوپر تنقید بھی نہیں کی۔ البتہ وہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کے ساتھ انہوں نے اپنے رابطوں کو بہتر کیا، انوار اللہ کاکڑ صاحب کی تعریفوں کے پل بھی باندھے، البتہ سوشل میڈیا پر وہ نون لیگ کے اوپر تنقید کرتے رہے، جن کا ان کو حق ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اس انکشاف کے بعد کہ فواد چودھری صاحب نے جو بٹریل ہے وہ نہ صرف جاری رکھی بلکہ وہ خفیہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں بھی تھے۔ اس نے انفیکٹ فواد چودھری صاحب کے اوپر جو سرچ لائٹیں ہیں وہ لگا دیں، اور فواد چودھری صاحب جو ہے وہ ان کی حرکات و سکنات کو مانیٹر کیا جانا شروع ہو گیا۔ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ جناب فواد چودھری صاحب بھی ان لوگوں میں سے موجود ہیں جو اس وقت اسلام آباد میں مقیم ہونے کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر بھی اپنی جو ملاقاتیں ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ان ملاقاتوں میں وہ انسانی حقوق اور سیاسی حقوق کے چکر کے اندر عمران خان کے لیے پولیٹیکل گنجائشیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی لیول پر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کسی نہ کسی ذریعے واسطے سے ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر سرگرم ہے، اور یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ جس ملاقات کا میں آپ کے ساتھ حوالہ دے رہا ہوں مشاہد حسین سید صاحب کا، اور اگر وہ آن ریکارڈ نیشنل ٹی وی پر حامد میر کے شو میں بیٹھ کر اس بات کا اظہار کر سکتے ہیں کہ مجھے سفیر نے کہا ہے کہ جناب عمران خان کو باہر کر دو تو پھر الیکشن کی کوئی کریڈیبلٹی ہوئے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ہوئی ہے۔ اگر یہ بات ہوئی ہے تبھی تو وہ آ کے نیشنل میڈیا پر کہہ رہے ہیں، اور وہ ہنستے ہنستے اس بات کی طرف بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ اس وقت یہ پریشر موجود ہے جو آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ یہاں پر ہونے والی سچویشن کی یہ جو سفیر ہیں یہ اپنے ملک میں یہ بھی تو سائفر کھیلتے ہوں گے نا، یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف سائفر
پاکستان میں آتے ہوں، پاکستان سے بھی یہ جو رپورٹس ہیں یہ بیرون ملک جاتی ہیں، یہ جو سفیر ہیں یہ پاکستان کی صورتحال پر اپنے اپنے ممالک کو بریفنگز دیتے بھی ہیں اور ان کو صورتحال سے مسلسل آگاہ بھی رکھتے ہیں۔ لہٰذا شاہد حسین سید صاحب کی اس بات کو نظر انداز کرنا، اختلاف ان سے اپنی جگہ پر، سیاسی اختلاف بھی اپنی جگہ پر، ان کے ساتھ پرسنالٹی اختلاف بھی اپنی جگہ پر، لیکن اس کے باوجود ان کی طرف سے اگر یہ بات سامنے آئی ہے تو اس کو ہمیں ہلکا نہیں لینا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے کہ آخرکار انٹرنیشنل کمیونٹی کو موجودہ صورتحال میں جب فلسطین اسرائیل تنازع نے ہر ایک چیز کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو چکا ہے، وہاں پر عمران خان کی حق میں آواز اٹھانے کے لیے لوگ اتنے اتاولے کیوں ہو رہے ہیں، لوگ اتنے بے چین کیوں ہیں، وہ کیوں چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ہمیں پالیٹکس میں دیکھنا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ کوئی انٹرنیشنل ایجنڈا ہے جو صرف عمران خان کی وجہ سے ہی تکمیل کو پہنچے گا؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں کل ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف سے کی جانے والی اس تقریر کو ذہن نشین رکھنا ہوگا جس کے اندر انہوں نے انکشاف کیا کہ جس وقت عراق میں موجود ایرانی کمانڈر قاسم سلیمانی صاحب کو شہید کیا گیا، امریکہ کی طرف سے اٹیک کیا گیا، تو عمران خان صاحب وہ پہلے مسلم امہ کے پہلے لیڈر تھے، پہلے وزیر اعظم تھے جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کو اس واردات پر، یعنی یہ جو ایرانی کمانڈر کی جو شہادت تھی، اس پر ان کو مبارکباد دی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریر کے اندر خود یہ بنو ان یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ ہے ایبسلیوٹلی ناٹ کی مکمل کہانی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حق میں جو انٹرنیشنل کمیونٹی میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے اور کوئی کارروائیاں ہیں جو ماضی کے اندر ڈل چکی ہیں، یا کچھ ایسی انڈرسٹینڈنگز ہیں جو دی جا چکی ہیں، اور ان انڈرسٹینڈنگز کے لیے اور ان انڈرسٹینڈنگز کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے یا منطقی انجام تک لے کے جانے کے لیے عمران خان کا سیاست میں، خاص طور پر پاکستان کی سیاست میں رہنا ضروری ہے۔ اگر عمران خان کو سیاست سے نکال دیا جائے گا، ان کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے گا، تو پھر اس انٹرنیشنل ایجنڈے کی یا خاص طور پر ان ممالک کے ایجنڈے کی جہاں پر عمران خان صاحب نے کوئی معاملات یس نو کیے ہوئے ہیں، تب اس کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ میرا تو یہی خیال بنتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس انکشاف کے بعد یہ لنکس اسی طرح جڑتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی کہانی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے کچھ وقت گزرے گا، جیسے جیسے انتخابات کا وقت قریب آئے گا اور الیکشن شیڈول کی اناؤنسمنٹ کا وقت قریب آئے گا، اس وقت تک پاکستان کے اوپر جو دباؤ ہے وہ شاید بڑھے گا اور اس کی شدت میں اضافہ آئے گا، اور پھر دیکھنا ہوگا اس وقت کہ اسٹیبلشمنٹ اس انٹرنیشنل کمیونٹی کے دباؤ کا سامنا کیسے کرتی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔